پچھلے بجٹ اور اس بجٹ کو پہلے کمپیئر کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو بجٹ آیا تھا تو بڑا فورسفل اور اس کے اندر بہت ساری ٹیکسیشن لاگو کر دیے گئے تھے. اس بار کچھ ریلیف دیا ہے, وہ ریلیف کیسا ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گی. بٹ آپ اگر فائنانس منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس سچویشن کو اور اس سچویشن کو کمپیئر کریں تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ I think your observation is spot on because پچھلے سال when we were, اگر آپ میرے ساتھ اس پچھلے گزشتہ سال میں اس وقت بیٹھی ہوتی, it was much more challenging. اس کی وجہ یہ تھی کہ we were graduating from a standby arrangement into an extended fund facility. So on one side ہم negotiate کر رہے تھے extended fund facility کو, اور اسی وقت ہم بجٹ بھی بنا رہے تھے. So and the first year of the program was going to be, which was going to set the tone of the extended fund facility. تو وہ ہم گئے کیوں پہلے into the extended fund facility? I think that we should start from there. تو جیسے ہی میں March, April, whatever, when I took oath, I was very clear along with the Prime Minister and the Cabinet کہ ہمیں ایک extended facility چاہیے. Rather than debating and discussing it, اور دو وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں چاہیے. One, to bring more permanence to the macroeconomic stability. کیونکہ اس وقت تک as you know کہ we had started moving in the right direction. Inflation 23% پہ آ گئی تھی from 38%. Policy rate was still at this point in time, if we were talking last year, was still at 22%. لیکن اس میں کچھ کرنٹ اکاؤنٹ پہ اور جو فسکل سائڈ پہ امپروومنٹس آنی شروع ہو گئی تھی. بٹ وی ڈڈ نیڈ کہ ہم اس کو پرماننس اس میں لے کر آئیں ان دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اور وہ ڈیورنگ دا لاسٹ یہ جو مالی سال ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں ان ٹرمز آف دا فل ایئر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, پرائمری سرپلس آن دا فسکل سائڈ, یہ کافی سالوں سے یہ چیزیں نہیں ہوئیں. اے اسٹیبل کرنسی, ایف ایکس ریزروز, انفلیشن از اے فینٹاسٹک اسٹوری. پالیسی ریٹ اس کے دوران 1100 بیسس پوائنٹ نیچے گیا, اس کی وجہ سے کاربن نیچے گیا. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا اس میں یہ جو بات تھی کہ وی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ اینڈ کنٹینیو ود ایگزیکیوٹنگ دا اسٹرکچرل ریفارمز انڈر دا فنڈ امبریلا. اس وجہ سے ہم اس میں گئے. لیکن ایز یو کین اپریشیٹ کہ آپ بجٹ بھی بنا رہے ہیں, وچ مینس کہ ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز اس وقت انگیج تھے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ور ڈسکسنگ دا ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی آف دا فنڈ. اس میں ایڈیشنل جو کمپلیکیشنز کہہ دیں یا آپ یہ کہہ دیں جو چیلنج تھا کہ ہم نے فنڈ کو کہا کہ دیکھیے ہمیں ایڈیشنل میجرز کی اتنی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دا ریالٹی اٹ واز اے فرنٹ لوڈیڈ پروگرام in terms of tax to GDP. And I'm glad we came along. 8.8 سے ہم نے شروع کیا tax to FBR tax to GDP, and inshallah we'll get to 10.4%. یہ 1.6% کا ڈیلٹا یہ ہمارے ملک میں پہلے نہیں ہوا اور باقی اور ممالک میں بھی نہیں ہوا. بٹ اینی کیس جب ہم نے کہا کہ ہم آپ کو انفورسمنٹ اور کمپلائنس کر کے دکھائیں گے, انہوں نے کہا جب آپ کر کے دکھا دیں گے تو پھر آپ ہمارے سے بات کیجیے گا. تو اس ایئر اٹ ہیز بین ایزیئر. اٹ ہیز بین ایزیئر. میں اس کے ساتھ اس کو اس طرح لنک کروں گا کہ جب ہم اس سال کا جو بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں, اب میں ٹاپ لائن ریونیو کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ایڈیشنل میجرز جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہیں گی, کہ وی ول کلوز دا ایئر ایٹ اباؤٹ 11.9 ٹریلین روپیز, اینڈ وی ہیو سیڈ وی ول گیٹ ٹو اباؤٹ 14.1 ٹریلین ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر. اور اس کی ایک جو پرائمری ریزن ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موو ان دا ڈائریکشن دیٹ وی ہیو سیٹ آور سیلوز, رائٹ, کہ ہم 10.4 پہ اس سال پہنچیں گے, 10.9 یا 11% نیکسٹ ایئر, اینڈ ود اے ویو کہ ہم 13.5 کی طرف جائیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی, سو انٹر دا کمیٹی آف نیشنز. اس دفعہ دو چیزیں یا تین چیزیں میں ان میں فوکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو آٹونومس گروتھ ہے, the reason people keep on saying کہ آپ کا تو 12.9 ٹریلین تھا, آپ کا 11.9 آیا ہے تو آپ فیل ہو گئے ایٹسٹرا. نہیں, فیل نہیں ہوئے, ابھی بھی 27-28% کا ڈیلٹا ہے on a high base. So on the revenue profile side we are moving in the right direction. لیکن we went wrong with the assumptions. Okay. And where we went wrong with the assumption was around the autonomous growth. Okay. وہ ایف بی آر کے لیے تو نقصان دہ ہوئی, ملک کے لیے وہ بڑا اچھا ہوا. Because the projection that we had made around the inflation rate and the average inflation during the course of the year
the inflation rate dropped by a magnitude than what we had projected. Right. تو اس کی وجہ سے ملک کا تو فائدہ ہوا, ہمارے جو ایف بی آر اور یہی چیز جو ہے وہ فنڈ نے بھی مانی, کیونکہ اتنا آسان تو نہیں ہے نا, کیونکہ سارا سال یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اب منی بجٹ آیا, اب منی بجٹ آیا, اب منی بجٹ آیا, وہ نہیں آیا. اسی بجٹ کے بعد, سوری ایم کریں گے شارٹ, بٹ اسی بجٹ کے بعد بھی ایک دم سے خبر آئی تھی کہ 500 بلین کا ایک اور منی بجٹ آئے گا اف اے بل از ناٹ پاسڈ. وائی واز دیٹ ناٹ ٹیکن انٹو اکاؤنٹ؟ اسی بجٹ کے اندر جو آپ دے رہے تھے اسی کے اندر اس کو اکاؤنٹ فور کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں یہ چیز اس وقت کی بات کریں؟ نہیں دیکھیے, اس میں میں اسی لیے آپ کو میں تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ 2 ٹریلین کا میں نے کہا کہ ڈیلٹا ہے فار نیکسٹ ایئر. اب اس میں ہماری ایک اٹونومس گروتھ کی زمشن ہے, رائٹ, بیکاز پچھلے سال جو بیس ریٹ افیکٹ تھا, اب چونکہ اتنا انفلیشن نیچے آ چکی ہے تو ہمارا جو بیس ریٹ افیکٹ کی وجہ سے اگلے سال کا جو ہمارا تخمینہ ہے کہ انفلیشن ول بی اراؤنڈ 7%. اسی کے ساتھ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ ہے وہ ہے 4.2%. سو ہمارا جو ہے کہ دا آٹونومس گروتھ گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 11%. سو اس کو اگر ہم ایبسولوٹ نمبرز میں چینج کر دیں تو اس بار 1.2 ٹریلین. اس میں سے پھر پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے کیونکہ پچھلے سال ہم یہ نہیں کنونس کر سکے تھے آئی ایم ایف کو, تو اس میں اس دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ نے انفورسمنٹ اور کمپلائنس کر کے دکھائی ہے 400-500 بلین, اینڈ دیئرفور وی بائی انٹو واٹ یو ہیو سیڈ. سو ٹو بی ویری پریسائز, وی ہیو ناؤ 389 بلین روپیز ان ٹرمز آف compliance and enforcement, and we can go into what measures would be required. And then the additional measures which we have taken, 312 billion ke hai. So usme bhi, Anika, what I would say is that there are 3 parts of those things. The new taxes are a fraction of that 312 billion as well. اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جہاں انکریز لے کر آئے, 8% تھا یا 10% تھا سیلز ٹیکس, اس کو ہم نے 18% پہ لے کے گئے, بیکاز آل ایگزمپشن ریجیمز ہیو ٹو گو, اینڈ دین دیر از این امپلیمنٹیشن ایلیمنٹ. جب آپ ایگزمپشن ریجیمز کی بات کر رہے ہیں تو فاٹا والی ایگزمپشن ریجیم کو جو آپ نے سائڈ لائن کیا اور وہاں سیلز ٹیکس لگایا 10%, اس کے اوپر اس ٹائم پر بہت شدید رسپانس بھی آ رہا ہے, کیونکہ وہاں تو آلریڈی بڑا انریسٹ ہے, ہم تو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے سیکورٹی پیراڈائم کے اندر جو ہم لوگ اچیومنٹس لے رہے ہیں, آپ نے ادھر سیلز ٹیکس لگا دیا تو وہ تو ایک اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کیٹر ٹو دیٹ؟ تو دیکھیں, یہ تو پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی, اس سے پچھلے سال بھی یہی بات ہوئی تھی, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ نیکا آئی وینٹ اراؤنڈ اینڈ میٹ آل دا چیمبرز, اوکے, انکلوڈنگ دا سرحد چیمبر, تاکہ یہ کسی کچھ صوبے کا مسئلہ نہ لگے کہ جی یہ کے پی کے کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. انکلوڈنگ دا سرحد چیمبر, ایوری ون سیڈ ٹو می, اینڈ آئی تھنک دے آر ایبسولوٹلی رائٹ, کہ انڈسٹری از اپ ان آرمز, whether it's the oil industry, whether it's the steel industry. کیونکہ دیکھیں, ہم نے وہاں یہ کہا کہ انکم ٹیکس ہم چھوٹ دے دیتے ہیں, which is the right thing to do. لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں جو وہاں جا رہی ہیں, بن کے واپس ملک میں آ رہی ہیں. سو دس ٹائم اراؤنڈ اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی کہ بیٹھ کے آپ اس کو تسلی سے دیکھ لیں, اور rather than going into 18% right away, we have started with 10%, تاکہ ہم ایک, جو میں بار بار کہتا ہوں اس بجٹ میں, ڈائریکشن آف ٹریول شروع تو کریں نا کہیں سے, بیکاز اگر ہر کوئی آ کے یہی کہے گا کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, بٹ اس دفعہ آئی ایم ویری کنوینسڈ دیٹ آلسو گیون ویئر دا انڈسٹری از اسٹینڈنگ کہ وی ہیو ٹو گو تھرو دس ان ٹرمز آف دا امپوزیشن. کر لیتے ہیں